اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے یومئذ یصدر الناس۔ اب اس کلمے کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کلمے کو کس طرح پڑھیں گے، اور اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں، تو چلیے پھر جانتے ہیں کہ ان حرفوں کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، یا کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، میم کے اوپر زبر ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اس کا رواں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جیسے یومئذ یصدر الناس۔ تو چلیے اب اس کے ہجے کرتے ہیں۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر یا ذی، یومئذ، یا صاد زبر یس۔ اگر یہاں پر دیکھیں ذال دو زیر یا ذی، یا زبر یا، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ سانس نکال لے تو اس کو بتانا ہے کہ ذال دو زیر یا ذی، یا زبر یا، ٹھیک ہے۔ یومئذ، یا صاد زبر یس، یومئذ یس، دال پیش دو، یومئذ یصدو، را نون پیش رن، نون الف زبر نا، یومئذ یصدر النا، سین پیش سو، یومئذ یصدر الناس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو پہلے رواں پڑھ کے بھی بتایا ہے، پھر میں نے آپ کو اس کے ہجے کر کے بھی بتائے ہیں۔ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں اور جن کا جاننا ہمیں کیا ہے، بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یا واو زبر یو، سب سے پہلے کیا ہے، میں نے یہاں پر یا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ جب جزم کا مطلب ہے کہ سکون، جزم کا دوسرا نام ہے وہ سکون ہے، اور جزم جو ہے یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سکون کا مطلب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ساکن کر دینا، رک جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب ہم رکے ہوں گے، جب تک پیچھے حرکت والا حرف نہیں آئے گا تو یہ جزم نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یا واو زبر یو، اب یہاں پر واو ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، تو یہ واو کون سا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا، واو لین ہوگا، یا واو متحرک ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہے، واو لین ہے، کیونکہ واو لین کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جب واو ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے۔ اسی طرح واو مدہ کی ایک شرط ہے کہ واو ساکن ہو، پیچھے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ واو متحرک کی بھی کیا ہے، ایک پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ واو کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو وہ واو متحرک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے، پیچھے زبر، یہاں پر واو لین، اب یہ نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے یا واو زبر یو۔ اب یہاں پر ہمارا کلمہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں میم زبر ما، یوم، اب میم زبر ما، میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جب ہم نے میم کو پڑھنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر زبر ہے تو ہم کیا کریں گے، زبر کو پڑھتے وقت تین باتوں کا خیال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، اس کو ہم کیا ہے، جلدی پڑھیں گے، جیسے میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جلدی پڑھتے وقت ہم نے ایک اور بات کا بھی خیال کرنا ہے، اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ ہم سے کیا ہو جائے، جھٹکا ہو جائے، جیسے میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اس کے بعد نمبر تین وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، جیسے یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم میم کو پڑھتے ہیں تو میم کو پڑھتے وقت ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہماری جو آواز ہے یہ ناک کے اندر نہ جائے، یعنی ما سے ما نہ بن جائے، جیسے یا واو زبر یو، میم زبر ما، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آواز نہیں بننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یو بھی ہو گیا اور میم کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہے، یوم۔ اب آگے آ گیا حمزہ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں حمزہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حروف مرکبات کے اندر کہ حمزہ ہے، اس کی کتنی شکلیں ہیں، 4 شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں اگر حمزہ کی وضاحت کی جائے تو حمزہ کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حمزہ ہوگا اس طرح،
یعنی عین کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، حمزہ الف کی شکل میں ہوگا، اسی طرح حمزہ واو کی شکل میں ہوگا، اور اسی طرح حمزہ یا کی شکل میں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جیسے قولو آ، ٹھیک ہے، آ منا، یہ بھی حمزہ ہے۔ اسی طرح سوءن، یہ واو کی شکل میں ہے۔ اس طرح سیئت، یہ یا کی شکل میں حمزہ ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو حمزہ کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ حمزہ کتنی شکل کے اندر ہوتا ہے، 4 شکل کے اندر۔ ایک عین کا سرہ ہوگا، دوسرا الف کی شکل میں ہوگا، تیسرا واو کی شکل میں ہوگا، اور چوتھا کیا ہوگا، یا کی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ذال دو زیر رن۔ اب یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر جب تشدید ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام کو اس کے اندر ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین۔ اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ یہ جو ناک میں آواز آخر میں جاتی ہے، جیسے میم 2 زیر من، ٹھیک ہے، میم 2 زبر من، ذال 2 زیر ذن، یہ جو ناک میں آواز جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو یہ حرف ہے یومئذ، یہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو تنوین ہے 2 زیر ہے، اب اس کو ہم کیا کریں گے، آگے یا آ گئی ہے تو اس کو یا کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے، یعنی ادغام کریں گے۔ ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا، ٹھیک ہے، ایک حرف دوسرے کے اندر داخل کرنا، اس کی اپنی رعایت رکھتے ہوئے، جیسے ذال 2 زیر یا ذی، یا صاد زبر یس، یومئذ، اب ناک کے اندر آواز چلی گئی۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے اندر ادغام یعنی غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ غنہ جو ہے اس کی آواز جو ناقص ہوگی، یومئذ، ناک کے اندر پوری نہیں ہوگی، یومئذ ناقص آواز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یا صاد، اب یا صاد زبر یس، اب یہاں پر صاد کے اندر سیٹی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صاد موٹے حرفوں میں سے ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو یا ہے یہ یا متحرک ہے۔ یا کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا مدہ ہو سکتی ہے، یا لین ہو سکتی ہے، اور یا متحرک ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو یہ یا لین ہوتی ہے، یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتی ہے۔ اس طرح یا کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو یا متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو یا ہے یہ کیا ہے، یا متحرک ہے، یومئذ یس، یہاں پر ہمارا کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دال پیش دو، یومئذ یصدو، صاد کے اندر سیٹی بھی دیں گے، ٹھیک ہے، دال، یومئذ یصدو، را نون پیش رن، نون الف زبر نا۔ اب یہاں پر دیکھیں را کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر کیا ہے، پیش ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا اس قاعدے کے اندر کہ آپ نے بتایا تھا کہ را کے اوپر اگر زبر ہو تو را موٹی ہوتی ہے، لیکن آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ را کے اوپر اگر پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے۔ ہاں، را کے اوپر اگر زبر ہو را موٹی ہوگی، را کے اوپر پیش ہو تو پھر بھی را کیا ہے، موٹی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر را کے نیچے زیر ہے تو وہ را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر زبر پیش آ گئی ہے تو وہاں پر را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الف کھڑا ہے، یہ جو لام ہے، تو اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھیں گے اور ناظرہ قرآن شروع کریں گے تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا ان سب کی وضاحت، کیونکہ وہاں پر ہم تجوید کا کورس بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یومئذ یصدرن، یہاں پر میں غنہ کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تشدید کے اندر تو وہاں پر غنہ کرنا ضروری ہے، اور وہاں پر ہم کیا کریں گے، 2 حرفوں جتنی دیر نہیں لگائیں گے، تھوڑی زیادہ بھی لگ سکتی ہے، یعنی 1 الف کے برابر، جیسے یومئذ یصدرن۔ اب نون الف زبر نا، اب یہ جو الف ہے، الف کیا ہے، مدہ ہے، کیونکہ الف ساکن ہو پیچھے زبر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے یومئذ یصدرن، سین پیش سو، یومئذ یصدر الناس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب میں وقف کروں گا تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ناس، تو میں اس کو لمبا کر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔
اب آگے دیکھو یومئذ یصدر الناس الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو ان آخر میں نے تینوں آیاتوں کو کھینچ کے پڑھا ہے، یہاں پر میں نے مد کر کے پڑھی ہے، تو یہاں پر مد ہے تو نہیں، لکھی ہوئی بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے، تو آپ مد کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ اگر الف مدہ ہو، آخر میں الف مدہ ہو، واو مدہ ہو، یا اسی طرح یا مدہ ہو، جیسے العالمین کے اندر یا مدہ ہے، یعلمون یہاں پر واو مدہ ہے، اور ناس کے اندر الف مدہ ہے، اور ناس کے اندر کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو مد ہوگی اس کو مد کہتے ہیں مد عارض وقفی، یعنی جو عارضی طور پر ہوتی ہے، یعنی جب ہم اس کے اوپر وقف عارضی کریں گے، رکیں گے، تو یہ حروف مدہ لمبا ہو جائے گا اور آخر میں سکون آ جائے گا۔ اور وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ مد عارض وقفی ہوتی ہے، اس کو ہم 4 الف 5 الف کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یومئذ یصدر الناس، آخر میں جو مد ہو رہی ہے اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم حروف مدہ اور تجوید و قرات کا کورس کریں گے تو وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کے اندر صرف 2 3 4 مد نہیں ہے، کیونکہ 10 مد ہیں، 10 مدات ایسی ہیں جو آپ کو بالکل نہیں پتہ کہ قرآن مجید کے اندر ایسی 10 جگہ ہیں جہاں پر مد ہوتی ہے۔ مطلب آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ جیسے اذا جاء یہاں پر مد کا بڑا نشان ہے، آپ نے مد کر لی، قل یا یہاں پر مد کا نشان ہے، آپ نے مد کر لی۔ اب یہاں پر آپ کو صرف 2 مدیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مد متصل اور مد منفصل، لیکن قرآن مجید کے اندر 8 اور بھی ہیں ان کے علاوہ۔ انشاءاللہ جب ہم تجوید کا کورس کریں گے اور تجوید کے اندر ہم ان کو سیکھ لیں گے کہ مدات اور کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر میں نے ایک سوال لکھا ہوا ہے، حروف لین کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ہو پیچھے زبر ہو، یا ساکن ہو پیچھے زبر ہو، ان کو واو لین یا لین کہتے ہیں، اور یہ 2 حرف ہیں، نمبر 1 واو اور نمبر 2 یا، جبکہ ان کے پیچھے والے حرف پر کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں، زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے؟ حرکات 3 ہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبر زیر پیش، ان کو جلدی پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا اور لمبا بھی بالکل نہیں کرنا۔ حمزہ کی شکلیں میں نے یہاں پر آپ کو بتا دی ہیں، ایک عین کی شکل میں ہوگا، ایک الف کی شکل میں، واو کی شکل میں اور ایک یا کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے ہمارا سوال؟ تشدید۔ ہاں تشدید کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 3 دندان والی اس شکل کو تشدید کہتے ہیں، جیسے یہ 3 دندان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تشدید والا جو حرف ہے یہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ جب بھی ہم تشدید کو پڑھیں گے تو 2 حرفوں جتنی دیر لگائیں گے، جیسے الرحمن، علم القرآن، علمہ البیان، قل یا ایہا الکافرون، یزکا، یذکروا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر را موٹی ہوگی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ را کے اوپر پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے۔ اب غنہ، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، غنہ کا مطلب ہے گنگنانا، ٹھیک ہے؟ جیسے ان الذین، ٹھیک ہے؟ غنہ کا مطلب ہے گنگنانا، یعنی ناک میں آواز کو لے کے جانا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ان الذین، ان الذین، ان، یہ گنگنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اب سیٹی سین کے اندر جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، یصدر الناس، سین کی سیٹی ہوگی، کیونکہ جب سین ساکن ہوتی ہے اس کے اندر سیٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور سیٹی والے حروف 3 ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سین کے اندر زیادہ سیٹی ہے، اس کے بعد زا کے اندر ہے، اس کے بعد صاد کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو زا، سین، صاد، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوال جو میں نے آپ کو یہاں پر ایک مختصر اور آسان انداز کے اندر سمجھائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔